لیکن تعجب کی بات ہے، آپ دنیا کا جائزہ لے تو آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، جانتے ہیں نا؟ لیکن مجھے بتائے سائنس کے پاس کوئی ایسا انجیکشن ہے کہ کسی گنہگار کو لگا دو تو وہ گناہ چھوڑ دے اور نیک بن جائے؟ کوئی ٹیبلیٹ، کوئی گولی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، آیورویدک ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ نماز انسان کو گناہ سے کیسے روکے گی؟ نماز انسان کو گناہ سے کیسے روکے گی؟ ایک انسان کو اگر آپ جیل میں ڈال دیں، اس نے ڈکیتی کی ہے، چوری کی، قتل کیا ہے، تو یاد رکھیں جب تک وہ سلاخوں کے پیچھے تب تک تو رکا ہوا ہے، لیکن باہر آنے کے بعد پھر ان جرائم کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض ڈکیت اور بعض چور ایسے گئے، اب تو ایک بار ہم تو حوالات کی ہوا کھا چکے ہیں، سینٹرل جا کے آگے آپ کوئی ڈر نہیں ہے، کچھ نہیں، بس پھر جائیں گے واپس آ جائیں گے۔ اب ہم کو تو ایسے بھی لوگ ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سلاخیں ان کو ٹیمپری جرم سے روکنے میں کامیاب ہوئی، وہ جیل ٹیمپرری ان کو کرائم سے روکنے میں، گناہوں سے روکنے میں کامیاب رہی، لیکن پرماننٹلی وہ انسان گناہ سے نہیں رک پایا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سائنس روک نہیں سکتی، کوئی انجیکشن روک نہیں سکتا، ٹیبلٹ روک نہیں سکتی، جیل روک نہیں سکتی، کورٹ روک نہیں سکتی، سلاخیں روک نہیں سکتی، پھر نماز انسان کو گناہ سے کیسے روکے گی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی سلاخیں، یہ دنیا کی جیل، یہ دنیا کی پابندیاں انسان کے وجود کو پابند کرتی ہے، انسان کے ہاتھ کو پابند کرتی ہے، انسان کے پیر کو پابند کرتی ہے، لیکن نماز انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کو پابند کر دیتی ہے، انسان کے قلب کو پابند کر دیتی ہے، انسان کے باطن کو پابند کر دیتی ہے، انسان کے اندرونی نظام کو پابند کر دیتی ہے، انسان کی روح کو پابند کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھے دل کا مقام، میرے آقا نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک ایسا لتھڑا ہے کہ اگر وہ سنور جائے تمہارا وجود سنور جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تمہارا وجود بگڑ جائے گا۔ عرض کیا گیا حضور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کو دل کہتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں، کہ جس کا دل سنور جاتا ہے اس کا وجود سنور جاتا ہے، جس کا دل بگڑ جاتا ہے اس کا وجود بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا دل انسانی وجود کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، دل جو حکم دے وجود اسی حکم کی تعمیل کرتا ہے، اسی حکم کو فالو کرتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہے، جو انسان کے دل کو ستھرا کر دیتی ہے، جو انسان کے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ دل صاف ہو جاتا ہے تو نگاہوں کے سامنے اگر کوئی گناہ کا منظر بھی آ جائے تو اس نمازی کی نظریں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو وہ نمازی اس گناہ کی دعوت کو ٹھکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ایک باپ کو حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے کچھ دینا چاہتا ہے تو نماز کی دعوت دے، نماز کا پابند بنائے، لیکن اس کے لیے از خود اسے بھی نماز کا پابند بننا پڑے گا۔